الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے حقیقی کامیابی سے ہمیں روشناس کروایا ہے، رحمت البخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں کامیابی کے رستوں کو متعین کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، انسانی زندگی
جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ جہد مسلسل محنت یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد انسان اطمینان، سکون اور راحت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور وہ اس بات کی چاہت اور خواہش رکھتا ہے اس کو آرام دہ، اطمینان اور سکون کے ساتھ کوئی ایسی جگہ میسر آئے جہاں پر وہ اطمینان اور سکون کچھ نہ کچھ لے سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات طے ہے وَالْجَنَّةُ هِيَ رَاحَةُ الْكُبْرَى، ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی راحت، سب سے بڑی اطمینان کی جگہ جب وہ اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے ہے، اس محنت کبریٰ کے بعد سب سے بڑی راحت اور راحت کبریٰ جو ہے وہ ایک مومن کے لیے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے آرام، استراحت کے لیے جنت کا خوبصورت درخت جس کو اللہ نے اس کا نام طوبہ رکھا ہے، اس سے بڑی استراحت اس کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت اگر ہم پڑھیں تو یہ بات ہمیں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، ایک شخص کو جو اہل نار میں، جہنم والوں میں سے ہوگا، لیکن دنیا اس کی بڑی آسودگی اور اطمینان کے ساتھ گزری تھی، اللہ کی نعمتیں اس کے پاس وافر تھی۔ کیا ہے، اس کو لایا جائے گا اور جہنم کا صرف ایک چکر ہلکا سا لگا کر اس کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے هل رأیت خیرا قط، ذرا یہ تو بتاؤ دنیا کی زندگی میں کبھی تم نے کوئی آسانی اور رسودگی دیکھی تھی؟ اور وہ کہے گا لا واللہ یا رب، میں نے اس دنیا میں کبھی رسودگی اور آسانی کبھی دیکھی نہیں۔ اس کے متبادل وہ شخص جو وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ مِن دُنْيَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ شخص جو دنیا کی سختیوں اور تکلیفوں سے گزر کر، پریشانیوں اور دشوار گزار رستوں سے گزر کر اللہ کے حضور پہنچا تھا، لیکن وہ جنتیوں میں سے تھا، اس نے کام جنتیوں والے کیے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل کیے تھے، اس کو جنت سے ایک چکر لگا کے واپس اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے هل مر بک شدۃ فی الدنیا، ذرا بتاؤ دنیا میں تو نے کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا واللہ ما رأیت قط، اللہ پیارے مالک و خالق، میں نے دنیا میں کبھی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث ہمیں بالکل واضح بتاتی ہے کہ ایک مسلمان، اس کی سب سے بڑی راحت، اس کا سب سے بڑا اطمینان اور سکون جب وہ اپنی محنت کے بعد اس کو لینا چاہتا ہے تو وہ جنت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سایہ لینا چاہتا ہے، اطمینان اور استراحت کے لیے کچھ وقت بیٹھنا چاہتا ہے تو جنت کا طوبہ درخت اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چھاؤ نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، مخلصین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، منہیات سے بچتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضوان، اس کا دیدار،
اس کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یقین کیجیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی وہ جنت ہے جس کا رب نے وعدہ کیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو سوچ اور اطمینان ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ کا وعدہ دیا گیا ہے، یہ ان اسباب میں سے ہے جس اسباب کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل استقامت اور اطمینان میں رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس فیل کرتا ہے کہ ہاں اگر کچھ یہاں کچھ تنگی ہے بھی تو انشاءاللہ ہی دار القرار، وہ جو جنت ہے نا وہ قرار کی جگہ ہے، وہاں ہم نے پہنچنا ہے، وہاں ہم اطمینان لیں گے۔ اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے بہت بڑی نعمت، اور دنیا کی بادشاہی میں سب سے بڑی اگر کوئی بادشاہی ہو تو اس سے بڑی بادشاہی کا مالک اللہ اس شخص کو بنائیں گے جس جنت میں داخل ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، وہاں ایک ایسی زندگی ملنے والی ہے جس کو آپ جانتے ہیں، کبھی وہاں موت نہیں آنے والی، ایسی زندگی جہاں کبھی کوئی مرض نہیں ہوگا، ایسی زندگی جہاں کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اور بہت کچھ جو دنیا میں ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں وہاں کچھ بھی ایسا اللہ کی توفیق سے نہیں ہونے والا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں، اپنے ارشادات عالیہ میں صحابہ کرام کو اس حوالے سے آگاہی دیتے رہتے۔ مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو صالح اپنے ان ساتھیوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کیف تقول فی الصلاۃ، نماز میں تم کیا پڑھتے ہو، تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ وہ صحابی آپ کو کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، میں اپنے تشہد میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حولها، ہماری جو بھی دعائیں ہیں وہ بھی اس کے ارد گرد ہی رہتی ہیں، ہماری دعاؤں کا مدعا، ہماری دعاؤں کا جو حاصل ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اس جنت کی جس جنت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں، جو روایت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شخص جو جنت میں جانے والا ہے، اور وہ جنتی جو جنت میں سب سے آخر میں جانے والا ہے، اور ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ آخر میں جب بھی کوئی کسی جگہ پر جاتا ہے تو پہلے سے جو لوگ موجود ہیں ظاہر بات اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں، لیکن آخر میں جانے والے کے لیے جگہ کچھ ایسی ہی بچتی ہے کہ اس کا گزارا ہی ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کے احوال کیا ہوں گے، اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جنت جہنمیوں کو جو کلمہ گو ہے ان کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے جب وہ اپنی سزائیں بھگت لیں گے، تو وہ شخص جو آخر میں جنت میں جانے والا ہے اس کے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخر من يدخل الجنہ رجل فهو يمشي مرہ، آخری جنتی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اس ساری صورتحال سے جہاں وہ گرتا پڑتا نکل کر جنت کے رستے کی طرف یا آگے بڑھتا ہے تو وہاں اس کو ایک درخت نظر آتا ہے۔ جب وہ اس درخت کو دیکھتا ہے، اس کا سایہ دیکھتا ہے تو پیچھے مڑتا ہے اور جہنم کو دیکھ کر کہتا ہے، تبارک الذی نجانی منک، اس بابرکت ذات کا شکریہ، وہ ذات بڑی بابرکت ہے اے جہنم، جس ذات نے مجھے تجھ جیسے عذاب سے نجات دے دی ہے۔ وہ اللہ کا شکریہ ادا کر کے، اللہ کی بڑائی اور اس کی تکبیر بیان کر کے
جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جب آگے درخت کو دیکھتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ رب سے بولتا ہے کہ پیارے اللہ، جو تو نے پہلے لوگوں کو، مجھ سے بعد میں آنے والوں کو جتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، پیارے مالک و خالق، اس سے بڑی نعمت میرے لیے یہ ہوگی وہ سامنے آنے والا جو درخت ہے، نظر آنے والا، مجھے اس کا سایہ دے دے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول اللہ عز وجل یا ابن آدم، اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم، تجھے میں اس درخت کا سایہ تو دے دوں، سألتنی غیرہا، مجھے لگتا ہے تو اس کے علاوہ مجھ سے اور بھی سوال کرے گا، پھر فیقول یا رب، فیقول لا یا رب، وہ آدمی کہے گا میرے مالک، میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے اس درخت کا سایہ دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس درخت کا سایہ دے دیا جائے گا۔ جب وہ اس درخت کا سایہ دیکھے گا، وہاں اس کو پانی دیا جائے گا، پانی پیے گا، تو مزید اس کی نظر آگے جائے گی تو وہ ایک اور درخت دیکھتا ہے جو پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ اس کا اگلا سوال پھر یہی، پیارے اللہ، جو تو نے نعمتیں دی پہلوں کو، بعد والوں کو، جتنے لوگوں کو نعمتیں دی وہ ساری اپنی جگہ پر، اگر تو مجھے اس درخت کا سایہ دے دے، وہاں کا مجھے پانی پلا دے، تو یہ ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی، وہ نعمت مجھے میرے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے فیقول اللہ عز وجل یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو مجھ سے اس کے علاوہ اور مانگے گا، تو مجھ سے مانگے گا پھر سے، اور مجھ سے کہے گا کہ مجھے کچھ اور دے۔ وہ بندہ پھر سے رب سے وعدہ کرے گا اور کہے گا مالک، میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتا، بس مجھے اس درخت کا سایہ دے دیجئے۔ اللہ اس بندے کو معذور سمجھیں گے اور اس کو اس درخت کا سایہ دے دیں گے، جس کو وہ دیکھ رہا تھا اس کا پانی بھی پلا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہاں وہ پہنچا، اس درخت کا سایہ بھی ملا، پانی بھی ملا، اب اس کو ایک تیسرا درخت جو عند باب الجنہ ہی احسن من الاولین، جو جنت کے دروازے کے بالکل پاس ہے اور وہ پہلے اس سے زیادہ خوبصورت درخت ہے، تو وہ شخص پھر رب سے سوال کرے گا پیارے اللہ، مجھے اس درخت کے ذرا قریب ہی کر دے، میں اس درخت کی تھوڑی سی چھاؤں لینا چاہتا ہوں، اس کا سایہ لینا چاہتا ہوں، اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے یا ابن آدم، اے اللہ، اے آدم کے بیٹے، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، پھر تو مجھ سے مانگ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا بلا یا رب هذه لا اسألك غیرها، پیارے اللہ یہ آخری موقع ہے، مجھے دے دیجئے، میں اس کے علاوہ اب دوبارہ نہیں مانگوں گا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ شخص اس درخت کے قریب پہنچے گا تو اس کو جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جنت کا ایک جو احوال ہے اس کو نظر آ رہا ہے، جنت کے بالا خانے، اس کے احوال، لوگوں کی ہنسی اور خوشی اور ان کے کہہ کے ان کی خوشیوں کی آوازیں اس کے جب کان میں پڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے رہا نہ گیا، اور اس نے کہا میرے مالک، جتنی بھی تو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، اس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی مجھے اب جنت کے ذرا قریب تو کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اللہ کے بندے، ان اعطیک الدنیا ومثلها معها، تو مجھے جنت کا قرب مانگتا ہے، جا میں تجھے جنت دے رہا ہوں، اور جتنی تیرے پاس دنیا تھی، جو دنیا کو تو دیکھتا تھا، اس دنیا اور اس سے بھی ایک اور دنیا تجھے عطا کرتا ہوں۔ وہ شخص جس کو جہنم سے نکالا گیا تھا، ایک درخت نظر آیا، وہاں منت اور اللہ سے درخواست کر کے وہاں پہنچے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرے درخت کے پاس پہنچے اور ریکویسٹ کر کر کے وہاں تک پہنچنے والا وہ شخص، جب وہ اگلی ریکویسٹ جو کرے گا جنت کے بالکل پاس رہنے کی، اور اس کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ جا تجھے جنت بھی ملی اور اس دنیا جتنی تو دیکھتا تھا وہ بھی، اور اس جیسی اور بھی دنیا، اتنی بڑی جنت تجھے الاٹ کر دی گئی ہے، جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا
اللہ کو کہتا ہے اتستہزئ منی وانت رب العالمین، پیارے اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہو، تو رب العالمین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات پر مسکرا دیے اور کہنے لگے آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا پیارے عبداللہ بن مسعود مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ وہ کہنے لگے جب ہم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی آپ بھی مسکرا رہے تھے، ہم نے پوچھا تھا مما تضحک یا رسول اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحک اللہ عز وجل، من ضحک رب العالمین عز وجل، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں وہ رب العالمین بھی اس بندے کی بات سن کر مسکرا دیے تھے۔ عزیزان گرامی مجھے آج بھی یاد ہے، آج جب میں نے یہ حدیث پڑھی اس کی تیاری کی تو مجھے یاد آیا وہ منظر جب ہم صحیح مسلم اپنے استاذ گرامی حضرت مفتی عبدالحنان زاہد حافظہ اللہ ورعاہ وسلمہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم نے ان سے حدیث یہ پڑھی تو جب وہ حدیث صحیح مسلم میں پڑھاتے ہمیں یہ پڑھا رہے تھے، میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ان کو مسکراتے تب ہی دیکھا جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو بتا رہے تھے عبداللہ بن مسعود بھی مسکرائے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ بھی مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا اللہ بھی مسکرا رہا تھا، اور ہمیں ہمارے استاذ گرامی جب حدیث پڑھا رہے تھے وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ خود مسکراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے ہیں، اور مومن اور مسلمان وہ بھی ان اللہ کی رحمتوں کو، اس کی قربتوں کو دیکھ کر وہ بھی مسکراتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی جب رب العالمین مسکرائیں گے اور اس کو کہیں گے فقول، کہیں گے انی لا استہزئ منک، اللہ کے بندے، اے آدم کے بیٹے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، ولکنی علی ما شاء واقدر، میں اس سے زیادہ کہیں اس چیز پر قادر ہوں، میں چاہوں جو کر سکتا ہوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں میں نے تجھے عطا کر دی ہیں۔ عزیزان گرامی اس روایت کو لے کر محدثین نے جو ہمیں اس حوالے سے کچھ سبق دیے ہیں، اس روایت کو لے کر ہمیں جو عملی زندگی میں ہمارے عمل کے پوائنٹ ہیں اس میں سے کچھ چیدہ ہم بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عنایت، اس کی بہت بڑی جو رحمتوں اور اس کے فضل کی جو ایک لامتراہی جو اس کا سلسلہ ہے، وہ ایسا سلسلہ ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنا عنایت کرتے ہیں، وہ جنتی بھی کہتا ہے کہ پیارے اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ مذاق سمجھتا تھا اللہ کی بات کو، وہ خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی جس کا سامان گم ہوا، اس کی سواری گم ہوئی، وہ جنگل میں ہے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ میرے پاس نہ سواری ہے نہ میرے پاس کچھ کھانا پینا ہے، بالکل اکیلا بیٹھا ہے، اب وہ موت کا انتظار کرتا ہے، اچانک سے اس کے پاس اس کی سواری بھی آ جاتی ہے، اس کے پاس کھانا پینا اس کی سواری پر باندھا ہوا تھا وہ بھی آ جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ پتہ کیا بولتا ہے، اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اور خوشی میں وہ پھولا نہیں سماتا، اس کی زندگی واپس لوٹ آئی تھی، اور وہ الفاظ ایسے نکالتا ہے جو الفاظ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ بالکل ایسے ہی یہ شخص بھی اپنی خوشی نہ سنبھال سکا، اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جس بات پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی بات کرتا ہے جو خوشی کی وجہ سے حقیقت کے بالکل برخلاف تھی، کہ اللہ تعالیٰ مذاق نہیں کر رہے تھے، بالکل اس کو اپنی رحمتوں کا نزول اس پر کر رہے تھے۔ اور عزیزان گرامی اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، ایک مسلمان اور ایک انسان اللہ نے اس میں طمع رکھی ہے، جیسے ایک درخت کی چھاؤں ملی، اس کا سایہ ملا، مزید
اللہ نے ایک انسان میں طمع رکھی ہے، اس میں چاہت اور خواہش رکھی ہے، لیکن یہ جو چاہت ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ کبھی بھی ایسی خواہش اور چاہت نہیں ہے جو چاہت کے بارے میں انسان کہے کہ یہ طمع جو محمود نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ چاہت اور خواہش انسان کی قابل تعریف ہے۔ اپنی زندگی میں بھی اس کو ہر وقت اس خواہش اور چاہت میں رہنا چاہیے کہ وہ ایسے کام کرتا رہے، اپنی زندگی میں ایسے کاموں کی طرف چلتا رہے کہ جس کام میں اللہ اس کو مزید سے مزید عنایت کرتے رہیں، اور وہ ہمیشہ اس چاہت کے ساتھ زندگی گزار دے کہ میں جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مزید کچھ لوں، مزید کچھ لوں، مزید کچھ لوں، اور اس مزید کو کرتے کرتے وہ اللہ کے پاس پہنچے، اللہ اس کو اپنی شان اللہ اس کو عنایت فرما دیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جائے گا، یہ مقصر ہے، گناہگار ہوگا تبھی جہنم سے ہو کے آ رہا ہے، لیکن وہ شخص جس کو اللہ جنت کے اعلیٰ بالا خانے عطایت فرما رہے ہیں، اس کا جنت کا وہ سارے کا سارا سلسلہ کار، وہ سارے کے سارے احوال وہ کیسے ہوں گے؟ ان ساری باتوں کو ایک مسلمان اپنی زندگی میں ذہن میں رکھتا ہے، اور وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں نے اللہ کی جنت میں براہ راست جنت میں جانا ہے، جہنم براستہ جہنم جنت میں جانا یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ ایک مسلمان براہ راست جنت میں جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات وہ یہ ہے، ایک مسلمان اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جب بھی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کے بعد اگر وہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں قسم اٹھائے کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ کام جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی تھی یا منت مانی تھی، وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کو چاہیے وہ قسم کا کفارہ دے اور وہ کام وہ کرے جو اس کو بہتر نظر آتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہی رشتہ دار کے بارے میں قسم اٹھائی تھی، اس کو آئندہ کے بعد اس کے گھر کا کچن جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے چلتا تھا، آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب سورۃ نور کی آیت اتاری، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کا کفارہ دیا، کیونکہ قسم ایسی اٹھائی تھی کہ قسم پر عمل کرنا وہ نقصان دہ تھا، نہ عمل کرنا فائدے کی بات تھی، کیونکہ قسم یہ تھی کہ میں آئندہ کے بعد خرچ نہیں کروں گا اس پر، اور خرچ کرنا زیادہ بہتر تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قسم کا کفارہ دیا